السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں بھائیو، سورۃ توبہ کی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے پہلے بھی کچھ باتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانداروں کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کا عمل و کردار کیا ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمائی وہ ہے التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ سے بخشش طلب کرنے والے۔ کوئی انسان بڑا ہو یا چھوٹا، وہ توبہ اور استغفار سے مستثنا نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، جس طرح کہ آپ پہلے بھی سن چکے اور یہ بات میں کہہ بھی چکا کہ کائنات میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں۔ کامل ترین انسان صرف نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، رب ذوالجلال والاکرام کے بعد پوری مخلوق کی بلا استثناء صرف آپ ہی کا درجہ اور آپ ہی کا مرتبہ ہے۔ پھر آپ نے زندگی بھر جو کچھ کیا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ ذوالجلال کی عظمت اور اللہ ذوالجلال کی کبریائی کو منوانے کی خاطر، وہ ایک کھلی کتاب، وہ مکی زندگی ہو یا وہ مدنی زندگی، نہ اس میں آپ نے کسی قسم کی مداحنت اختیار کی، نہ اس میں کسی قسم کی مصالحت آپ نے اختیار کی۔ یہ دونوں لفظ میں نے بولے ہیں، آپ ماشاءاللہ یہ پڑھا لکھا محلہ ہے،
ان دونوں لفظوں میں ایک حقیقت پنہا ہے کہ نہ ہی آپ نے مداہنت اختیار کی اور نہ ہی آپ نے مصالحت اختیار کی، ورنہ کافر تو کہتے تھے کہ مصالحت کر لیں، کافر تو کہتے تھے کمپرومائز کر لیں، کچھ لو اور کچھ دو، کچھ مانو اور کچھ منواؤ، اس طریقے سے ہم مل کے رہیں، مل کے بسیں، کیوں لڑائی گھر گھر ہم نے پیدا کر رکھی؟ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک نہیں مانی کہ میں رب ذوالجلال والاکرام کی کبریائی کے مقابلے میں کسی ایک کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا، کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، ہلاک ہو جانا گوارا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی کا نام سننا مجھے گوارا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کا جو صلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا، اس میں اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا صاف صاف لفظوں میں کہ ہم نے آپ کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حالانکہ پہلے اور پچھلے گناہ تھے ہی نہیں، تھے ہی کیا گناہ، لیکن ایک قرب کی انتہائی صورت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ کبھی غلام کی اگر کوئی بھی غلطی نہ ہو تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے سب کچھ تمہیں معاف کیا، سب کچھ نظر انداز کیا۔ یعنی یہ بھی مالک اور غلام کے مابین ایک وصل اور ایک قرب اور ایک آپس میں تعلق کا یہ بھی ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے حضرت سید سلمان اپنے مولانا سلمان منصور پیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے معنی ہی یہ کیے ہیں کہ ہم نے آپ کے پہلے اور پچھلے سارے الزامات دھو دیے۔ الزام لگانے والے تو الزام لگاتے تھے، ذنب کا معنی گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ فرماتے لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہتے ہیں ذنب کا معنی گناہ ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ ذنب کا معنی الزام بھی ہوتا ہے، جو کسی کے اوپر ناروا دھر دیا جائے۔ اہل مکہ آپ پہ کئی الزام تراشتے تھے نا، یہ جادوگر ہے، یہ بڑا شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہم نے سارے دھونے دھو دیے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ آپ میں یہ کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں، دیکھ لیا لوگوں۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرما دیا کہ رفعنا لک ذکرک، آپ کے نام کو ہم بلند کریں گے۔ کہاں ہے وہ علاقہ جہاں اللہ کو جاننے والے ہوں اور محمد مصطفیٰ کی انہیں معرفت حاصل نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی کبریائی کا ڈنکا تو بج رہا ہو لیکن محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کا تذکرہ نہ ہو، کسی ایک جگہ کی نشاندہی تو کرے۔ اللہ کو جاننے والے ہوں اور وہاں محمد مصطفیٰ سے بے خبر ہوں، یہ نہیں، بلکہ وہ تو جز بنا دیا اللہ ذوالجلال نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں بھی آذان میں بھی۔ نہ آذان اس کے بغیر مکمل ہوتی ہے، نہ کلمہ اس کے بغیر مکمل ہوتا ہے۔ ہم نام آپ کا بلند کریں گے، یہ سب کچھ بتلانے، یہ سب کچھ آگاہ کرنے کے باوجود غور کریں، یعنی ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانییں اور ایک طرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایات۔ آپ کی قربانیوں میں بھی کوئی انتہا نہیں، رب ذوالجلال کی عنایتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ سجدہ ہو جاؤں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اللہ کا اور کون ہے؟ کون ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اللہ کا ہوا ہو؟ اس لیے اللہ ذوالجلال نے جتنا مقام، جتنا مرتبہ اور جتنا تعارف، جتنی پہچان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کروائی ہے، اس دنیا میں ہی نہیں، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور سمجھ گئے نا اشارہ، قبر میں بھی بات نہیں بنے گی، آخرت میں بھی بات نہیں بنے گی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ہم اس حقیقت کو مان لیں تاکہ ہماری دنیا سنور جائے،
ہماری جب یہ دنیا سنورے گی تو پھر قبر کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صحیح مصداقات کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوصف آپ اندازہ کیجیے کہ آخری زندگی میں اب زندگی ڈھر رہی ہے، لمحات قریب آ رہے، ایک ایک دن کر کے جناب وہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے کیا اعلان آ جاتا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ آخری زندگی میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑھاپے میں یوں سمجھیے، آخری لمحات میں، آخری دنوں میں فرمایا اب آپ کا یہ کام ہو جانا چاہیے، آپ کا ورد یہ ہو جانا چاہیے، آپ کی زبان پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کی کے ساتھ ساتھ واستغفر، بخشش اور مغفرت اور توبہ۔ بتلائیے کوئی مستثنا ہوا؟ سوچئے نا کوئی مستثنا ہوا؟ بھئی اگر کوئی مستثنا ہوتا تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہوتے، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے پہلے سے فرما دیا، اس آیت سے بہت پہلے سے فرما دیا کہ ہم نے سارے دھونے دھو دیے، ہم نے آپ کا نام بہت بلند کر دیا، آپ کی بہت کی زندگی بہرحال پہلے کی زندگی سے باہر نو اور باہر اعتبار بہتر ہوگی۔ یہ سب کچھ بتلانے کے باوجود، سب کچھ کہنے کے باوجود پھر بھی رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اور یہ اطاعت گزار کتنا ہے، اللہ اکبر، یہ فرما بردار اب کتنا ہے کہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اب پھر کیا ہے کہ تسبیح رکوع میں بھی یہی ہے، سجدے میں بھی یہی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر۔ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی، استغفار ہو رہا ہے، تحمید ہو رہی ہے، تسبیح ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے، جس سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ مستثنا اگر ہوتا یا ہونا یا لائق ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال نے تو بھائی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ جو ساری زندگی کو کھپا دیا رب کی زندگی، رب کی توحید کے لیے اور رب کی کبریائی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس بندے کو بھی فرمایا اب آپ یہ کام کرو کہ بخشش مانگو۔ تو بتلائیے مومن کا یہ وصف نہ ہو تو اور کیا ہو پھر ہو؟ التائبون، اللہ سے توبہ کرنے والے۔ اس کے متعلقہ اور بہت سی باتیں آپ پہلے سماعت فرما چکے۔ التائبون، اللہ کی توبہ، اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نالائکی ہو جائے تو پھر اکڑے نہ، فوراً اللہ ذوالجلال کی طرف جھک جائے، اعتراف کر لے، قصور کو مان لے، کٹ حجتیاں اختیار نہ کرے، غلط شیطان کی طرح عذر و معذرت کا طریقہ جو ہے وہ اختیار نہ کرے، دلائل اور حجت بازی جو ہے وہ کرنا چھوڑ دے۔ دیکھیے ہم کوئی کام کریں، کوئی بڑا کر دیکھ لے، ہم 100 اس کا ہیلا اور بہانہ بنا کے جناب اس کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، پکڑا جاتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، میں اس کا 100 ہیلا بہانہ بنا کے اپنے بڑے کو جناب مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مطمئن تو ہو جاتا ہے، لیکن جو سرایا اور خفایا سے واقف ہے، بتلاؤ اس کے سامنے میرے ہیلا سازیاں کام دے گی؟ میری کوئی کٹ حجتیاں جناب وہاں اثر پذیر ہوں گی؟ وہ تو دل کی گہرائیوں سے واقف ہے، انسانوں کی آنکھوں کی خیانت سے واقف، وہاں میری کوئی جناب اس قسم کی ہیلا سازی اور ہیلا سازی اور ہیلا جوئی وہاں کوئی کار فرما نہیں ہوگی۔ وہاں کار فرما ہے تو صرف ایک ہی کے مان لینے میں غلطی ہوگی، ایک ہی طریقہ، اور کوئی طریقہ نہیں، اور کوئی چیز نہیں چلے گی۔ یہاں تو دلیل ہے نا کوئی، یہاں تو ہم حجت پیش کر لیتے ہیں، یہاں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں،
لیکن مالک کے ہاں جو بہانہ بنائے گا مارا جائے گا. مالک کے ہاں چھوٹنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بس مجھے تو معافی دے دو. مالک کے سامنے ایک ہی ہیلہ ہے کہ بس مجھے معافی دے دو. آپ دیکھیں نا، سوچیں ذرا. نوح علیہ السلام 950 سال تک، معمولی وقفہ نہیں، 950 سال تک اللہ کے دین کا ہوکا دینے والا، اللہ کے دین کا ڈنکا بجانے والا. کیا ہوا تھا؟ بیٹے کے بارے میں ہی سوال کر لیا تھا. ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اللہ اس کو بچا لیا ہوتا. پھر اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ خبردار، انہ لیس من اہل انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. خبردار دوبارہ آئندہ سوال کرنے کی جرت نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جناب تمہارا اس فرشتے نام ہی کاٹ دیا جائے. اب کیا؟ اللہ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ وہ ساری زندگی تو میں تیری چاکری اور تیری نوکری کرتا رہا، اگر ایک کام ہو ہی گیا تو آپ نے کہا اس فرشتے ہی نکال دوں گا؟ نہیں، یہ جسارت ہی وہاں نہیں، یہ تصور ہی وہاں نہیں ہے. وہاں فی الفور کیا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دو، مجھ سے زیادتی ہوگی. بھائی وہاں تو یہ ہیلا جو چلتی ہی نہیں. جو چلاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، جو چلائے گا ہلاک ہو جائے گا. وہاں بات ہی التائبون کی بنتی ہے، استغفار کی بنتی ہے، توبہ کی بنتی ہے. وہاں حجت بازی سے کام بنتا، دلیل سازی سے وہاں کام نہیں بنتا. دلیل صالح عمل ہے، وہ اگر دلیل ہے تو انسان کامیاب ہوگا، ورنہ گناہ کے لیے اگر کوئی معذرت خواہانہ حجت یا کوئی دلیل پیش کرے گا تو وہ اللہ ذو الجلال کے ہاں کامیابی اور کامرانی اس میں نہیں ہوگی. کامیابی اس میں ہوگی کہ جب ہوگا، گناہ ہوگا، غلطی ہوگی تو پھر ہاتھ باندھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ مجھے معافی دے دے، مجھ سے غلطی ہوگی. یہ مومنوں کا کام، یہ اللہ کو ماننے والوں کا کام ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ہوئے بھی کہیں نہیں مانتے نا، شیطان کی طرف. وہ اللہ کو تو مانتا تھا نا بھائی، اللہ کو تو مانتا تھا، لیکن مانتا ہوا بھی وہ اللہ کو گویا کہ نہیں مانتا تھا. اپنے آپ کے دماغ میں بڑا ایک خمار تھا، بڑا غرور تھا، بڑا کبر تھا اس کے دماغ میں. اس نے چاہا میں ایک نہ کوئی دلیل پیش کر لوں اپنے جناب اس نافرمانی کی، لیکن دلیل چلی، وہ اللہ کے ہاں کوئی دلیل چلی اس کی. اللہ نے فرمایا فخرج، اب نکل جا یہاں سے دلیلیں دینے والا، گناہ کی دلیلیں دینے والا، نکل جا میرے دربار سے، نکل جاؤ. تمہارے اوپر لعنت، اور جو تیرے پیچھے چلے گا اس پہ بھی لعنت، جو تیری طرح دلیلیں اپنے گناہ کی لائے گا اس پہ بھی لعنت. نہیں سن، جو تیری طرح اپنے گناہ کی دلیلیں لائے گا کہ اس بنا پہ مجھ سے ہو گیا، یہ ہو گیا، یا اللہ یہ ہو گیا، فرمایا اس پہ بھی لعنت. جو تیرے پیچھے چلے گا. پیچھے یہی تو نہیں کرنا نا، یہی تو نہیں پیچھا چلنا کہ جناب شیطان کی طرح گناہ سرزد اس سے ہو جائے. نہیں، شیطان کی طرح گناہ بھی ہو پھر اس سے ہیلا سازی اختیار کرے، یہ بھی تو شیطان کے پیچھے چلنا ہے. انسان مومن کے پیچھے چلنا یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، استغفار کرے، چھوڑ دے باقی ہیلا، جو باقی کارگزاری چھوڑ دے، باقی بہانہ سازی چھوڑ دے. اس لیے فرمایا میرا بندہ جو میرا بندہ ہے، مومن ہے، اس کا عمل ہی یہ ہے، اس کا کردار ہی یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر حالت میں کیا ہوتا ہے؟ التائب، سر جھکا ہوا ہوتا ہے. دل اس کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے. میرے بندے کا دل سمجھے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور سر ہے. انا عند منکسرۃ القلوب. پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے کہ رب کو کہاں ڈھونڈے؟ فرمایا جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں اللہ کو ڈھونڈا. جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، سر جھکے ہوئے ہوں، وہاں بات بنتی. اور یہ وصف ہے کن کا؟ تائبون کا، جو توبہ کرنے والے ہیں. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود توبہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، بقا کرتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پھر توبہ پہ پھر ایک توبہ کرتے. غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو حد کر دی. وہ کہتے ہیں توبہ کرنے کے بعد وہ پھر توبہ کرتے کہ شاید اس توبہ میں پھر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو،
کہ توبہ کی پھر اس کوتاہی میں اس توبہ میں بھی کوئی کوتاہی ہو گئی، اس لیے اللہ اور معافی عطا فرمائے۔ جس طرح شکر پہ پھر شکر لازم ہوتا ہے کہ یہ شکر بھی تو اللہ کی طرف سے ہوا نا، میرا اس میں کیا کمال ہے، میرا اس میں کیا جناب کمال ہے۔ یہ شکر کرنے کی توفیق ملی ہے تو اللہ ذو الجلال کی طرف سے ملی ہے، یہ شکر میں نے کیا ہے تو اللہ احکم الحاکمین کی توفیق سے کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ شکر پہ شکر لازم ہے، کہ شکر کیا وہ شکر بھی اللہ نے کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا شکر کرنے کی توفیق دی۔ کہتے ہیں اسی طرح توبہ ہے تو توبہ پہ بھی توبہ ہونی چاہیے، اور پھر وہ توبہ بھی توبہ تو نصوح ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، ڈھل مل نہیں ہو۔ وہ ویسے نہیں جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، توبہ کی پھر توبہ کی، توبہ پہ توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی، توبہ کی پھر توبہ کی، توبہ پہ توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ توبہ بھی کہتی ہے کہ یہ عجیب نالائقوں سے واسطہ پڑا ہے، عجیب قوتوں سے واسطہ پڑا ہے کہ ایک طرف سر جھکاتا ہے، ایک طرف کبریا یعنی بڑا بنتا پھرتا ہے، عجیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تائب بنائے، اپنے ہاتھ جھکنے والا بنائے، اپنے ہاتھ جھکنے والا، سر جھکنے والا، جھکانے والا اللہ ذو الجلال والاکرام بنائے۔ اللہ اکبر۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، عبادت گزار۔ آپ سن چکے ہیں کہ بندے کو تو، انسان کو تو اللہ ذو الجلال نے پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کی ہے، اس کو تو کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ دیکھیے نا، معراج کی رات تو 50 نمازیں تھی، ہم سے تو آج 5 نہیں پڑھی جاتی، 50 پڑھتے تو کھانے پینے کا انتظام وہ بنی اسرائیل کی طرح من و سلوہ کا خود بخود رب کر دیتے۔ سمجھ گئے بات؟ 50 کا حکم مان لیتے نا، پورا ہو جاتا تو پھر شاید یہ کھانے پینے کی کلفتیں ہم سے اٹھ جاتی۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ ہم نے بندگی کے لیے پیدا کیا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، خزانہ ہمارا بھرا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ہمارا خزانہ لا کے بھرو تم، جس طرح پیروں کا خزانہ مرید بھرتے ہیں، اس طرح یہ نہیں کہ اللہ ذو الجلال کے خزانے اس کے بندے بھرے، نہیں، اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ خزانے کے بارے میں، اپنے خزانے کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے کہ میری بندگی کرو۔ اب بندگی کی، جب بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب پہنچا تو کہا پھر بندگی کرو نا، پھر تم بھی اور تمہارے ماننے والے بھی 50 پڑھیں۔ یہ بندگی ہو رہی ہے جی، یہ بندگی ہو رہی۔ 24 گھنٹوں میں 50 تقسیم کر کے دیکھو کتنے منٹ کے بعد 50 نمازیں بنتی ہیں بھائی، مجھ سے آپ کو زیادہ حساب آتا ہے۔ ہاں، کتنے گھنٹے کے بعد 50 نمازیں بنتی ہیں، آپ دیکھ لیں، سوچ لیں۔ پھر اس کے بعد یہاں تو کاروبار میں دکان چھوڑنی بحال ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ عصر کا وقت ہے جناب، کاروبار ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے یوں سمجھیے کہ اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کا اولاد بھی برباد، سب کچھ برباد ہونا۔ یعنی ایک طرف اس کا پورا مال اور ایک طرف پوری اس کی اولاد۔ مال کو بٹا لگ جائے ہمیں فکر ہوتا ہے، اولاد اللہ کو پیاری ہو جائے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، نماز چلی جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا، کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکانما وطر اہلہ ومالہ، ہلک اہلہ ومالہ، یوں سمجھے کہ اس کا اہل بھی ختم ہو گیا، سارا خاندان گھر میں صفایا ہو گیا، مال کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے، نہ بیوی بچی، نہ بچے بچے، نہ بچیاں بچی، سب خاندان برباد ہو گیا اور مال بھی برباد ہو گیا، جس کی ایک عصر کی نماز برباد ہو گئی۔ ہماری کتنی نمازیں برباد ہوتی ہیں بھائی عصر کی؟ کیوں ہوتی ہیں؟ کاروبار میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، دکان سے اٹھنے کا وقت نہیں ملتا۔ اگر 50 ہوتی تو کیا بنتا، سوچئے۔ لیکن یہ تقاضا تھا نا وہ عابد اور معبود کا، مالک اور غلام کا۔ غلام نے یہ کہا کہ 50 ہی قبول، ٹھیک ہے، غلام کا کیا کام ہے کہ انکار کرے؟ ہم نے تو کرنی، اس کی بندگی ہے کرنی ہی غلامی۔
50 ہے تو 50 ہی سے چلیے، ہمارا کیا کام ہے کہ مالک کے سامنے کہے کہ یہ جناب اتنا نہیں، یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ کام ایسے نہیں ایسے سر انجام دیا جائے۔ غلام کا کیا کام ہے مالک کو یہ لکھنے دے؟ مالک نے کہا، غلام نے اپنی غلامی کی انتہا کر دی، کہا کہ جناب یہی قبول ہے۔ نیچے آئے، کیا لے کے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کیا لے کے آئے؟ کیا ملا؟ حاضر ہوئے تھے، کیا ہوا ملا؟ 50 نمازیں اللہ نے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، میری امت سے تو 2 نہیں پڑھی جا سکی، تم 50 لے کے آ گئے۔ میری امت تو 2 نہیں پڑھ سکی، جائیے اپنی امت پہ شفقت کیجئے۔ اور وہی امت عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ امت کی خاطر پھر رب کے دربار میں حاضری دی جا رہی۔ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، پڑھتا رہوں گا، یہ ایسے میری امت کے ایسے سارے بندے تو نہیں ہیں نا، ان میں کمزور بھی ہیں، مصروف بھی ہوں گے، ایسے ویسے بھی ہوں گے، یا اللہ امت پہ شفقت فرما دے۔ اب 50 کی 5 بن گئی، 50 کی 5 بن گئی، ورنہ کہنے کا مقصد یہ تھا، اشارہ مطلوب تھا، تفصیل چھوڑتا ہوں، مقصد تو صرف یہ تھا اللہ کی بندگی کی جائے۔ اللہ ذوالجلال کا یہی حکم رہتا، نہ اس میں کچھ ہوتا تو کوئی بعید نہیں، اگر رب ذوالجلال بنی اسرائیل کو جناب من و سلوہ بھجوا سکتے ہیں تو اس امت کو بھی دے سکتے ہیں۔ چلیے تم 50 نمازیں پڑھتے رہو، پکی پکائے کھانے میں بھجواتا رہوں گا، پکے پکوائے کھانے میں بھجواتا رہوں گا، یہ اللہ ذوالجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کے عبادت گزار ہیں بھی یا نہیں۔ مومن تو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا بھی تو ایک تقاضا ہے کہ عابدون، وہ اللہ کے عبادت گزار۔ عبادت گزار آپ پچھلے سبق میں سن چکے تھے کہ عبادت گزار یہی نہیں کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، حج کر لیا جائے، تسبیحات کر لی جائے، درود شریف پڑھ لیا جائے، قرآن مجید پڑھ لیا جائے، نہیں، عبادت یہ بھی ہے سود چھوڑ دیا جائے، جھوٹ چھوڑ دیا جائے، غیبت چھوڑ دی جائے، فرار چھوڑ دیا جائے، دھوکہ چھوڑ دیا جائے، ہاں یہ بھی تو عبادت ہے۔ جن چیزوں سے روکا ہے وہ بھی تو عبادت ہے۔ جس طرح کرنے میں اللہ کی اطاعت ہے، نہ کرنے میں بھی اللہ کی اطاعت، کرنے میں بھی ہم اللہ کے اطاعت گزار، اور نہ کرنے، بھائی کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا اور کچھ نہ کرنے کا حکم بھی۔ آخر یہ تو کیا ہوا کہ جناب سارا دن نمازیں بھی 5 پڑھے، تسبیح بھی ہاتھ میں رہے اور سود کا کاروبار بھی کرتے رہے، یہ کیا عبادت ہوئی؟ نمازیں بھی پڑھتے رہے، 5 نمازیں، چلے پہ چلہ لگاتے رہے، لیکن سود کا کاروبار نہ چھوڑے، مجھے بتلائیے یہ کیا عبادت ہوئی؟ اللہ احکم الحاکمین نے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جن سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ عبادت یہی نہیں ہے کہ جناب یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، تسبیح پڑھ لی جائے، نماز پڑھ لی جائے، یہ پڑھ، جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم کرنے میں تو کام کر لیتے ہیں، ایک جذبے سے کر لیتے ہیں، ایک ولولے سے کر لیتے ہیں، آذان کی برکت سے کر لیتے ہیں، یہ بھی بڑی برکت ہے، سچی بات ہے، آذان بڑی برکت ہے، اس میں بھی ایک کشش، اس میں بھی ایک روحانی تسکین، اس میں بھی روح کو ایک تلاوت ملتی، اس آذان میں بھی اگر بشرطے کے ایمان کی رتی موجود ہوتی ہے، دل اس آذان کی طرف لپکتا ہے اور مسجد میں انسان آنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک داعیہ ہے، لیکن بھائی نہ چھوڑنے میں تو کوئی داعیہ نہیں ہوتا، کوئی کام چھوڑ دینے میں، ترک کر دینے میں کوئی داعیہ، کرنے میں داعیہ موجود، وہاں کچھ عوامل موجود، وہاں کچھ شواہد موجود، وہاں کچھ گواہ موجود، وہاں کچھ مصلحتیں موجود، لیکن ترک کرنے میں تو کوئی مصلحت نہیں، ترک کرنے میں تو کوئی عوامل نہیں، وہاں ایک ہی امر ہے، رب کا حکم۔ ہمارے ہاں عجیب بات چلتی ہے، مولوی صاحب روزے کا کیا فلسفہ ہے، حج کی کیا حکمت ہے اور کیا فلسفہ ہے۔
ہوتے موضوع چلتے، اشتہار چھپتے، حج کا فلسفہ بیان ہوگا، مولوی صاحب کریں گے، فلسفہ حج بیان ہوگا، فلسفہ روزہ بیان ہوگا، فلسفہ نماز بیان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اگلے دن میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فلسفہ سمجھا، حکم نہ سمجھا، ہم نے حکمت سمجھی، حکم نہ سمجھا۔ تو حالانکہ حکیم کا کوئی حکم حکمت سے خالی، حکیم کا کوئی حکم حکمت سے خالی، لیکن بندے کا تقاضا ہے کہ ہمیں وہ حکمت اور وہ فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اس کی بندگی کریں۔ یہ کیا ہوا کہ جناب نماز میں یہ فلسفہ ہے، نماز کی یہ حکمت ہے، روزے کی یہ حکمت ہے، زکوٰۃ کی یہ حکمت ہے، حج کی یہ فلسفہ ہے، جہاد کا یہ فلسفہ ہے۔ ہم نے تو فلسفے کی بنیاد پہ اس عمل کو مانا، لیکن منہیات میں کوئی فلسفہ، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ معمولات میں کوئی فلسفہ نظر آتا ہے ہمیں، بتلانے والے بتلاتے ہیں، گنوانے والے گنواتے ہیں، یہ بھی فلسفہ ہے، یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی۔ نہ کرنے میں کیا حکمت ہے بتلاؤ؟ نہ کرنے میں ایک ہی حکمت ہے کہ اللہ نے روک دیا اس، نہ کرنے میں ایک ہی حکمت ہے کہ اللہ ذو الجلال نے اس سے روک دیا۔ اسی لیے نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی اللہ ذو الجلال کی عبادت ہے، جہاں اللہ ذو الجلال نے ان کاموں سے روکا ہے۔ تو بہرحال یہ بکھری سی باتیں کچھ ان دونوں لفظوں کے حوالے سے رہ گئی تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی تکمیل کر دوں۔ اگلا جملہ الہا میں دور ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے مامورات کی پابندی کی اور منہیات سے بھی اجتناب کی۔